السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 5. میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر. آپ سب کو اردو کے سیکنڈ لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کو یاد ہوگا فرسٹ لیکچر میں ہم نے پہلے سبق نظم حمد کی پڑھائی کی تھی. آئیے ہم اس نظم کے مشکل الفاظ کو دہراتے ہیں. پہلا مشکل لفظ ہے چشم رحمت. اس کے معنی ہیں رحمت کی نظر، دانائی، عقل مندی، کلفتیں، تکلیفیں، بے قراں، بہت بڑا، بہت وسیع، لامحدود جس کی کوئی حد نہ ہو، خوشنما، خوبصورت، آب رواں، بہتا پانی، توانائی، طاقت، غنچہ و گل، پھول بوٹے، انبیاء، نبی کی جمع. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھولیے. آئیے ہم مشق کی جانب چلتے ہیں. ہماری پہلی مشق ہے سوالات کے جواب لکھیے. اللہ تعالیٰ کس کس چیز کو اپنی چشم رحمت سے دیکھ رہا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو اپنی چشم رحمت سے دیکھ رہا ہے. سوال نمبر 2 ہے انسان پر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی خاص رحمتیں ہیں؟ اس کا جواب ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے عظیم بنایا ہے، اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے. سوال نمبر 3 ہے دوسرے بند میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن کن 3 خاص نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے دوسرے بند میں شاعر نے آسمان سے برسنے والی بارش اور زمین سے نکلنے والے قدرتی وسائل کا ذکر کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، چوتھا سوال ہے تیسرے بند میں کیا منظر پیش کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند، سورج، ستاروں سے روشن بہت وسیع آسمان دیا ہے، بہتے ہوئے پانی کے دریا بنائے، بے شمار پھولوں سے مہکتے باغ بنائے اور اس زمین پر سرسبز لہلہاتے کھیت بنائے. سوال نمبر 5 ہے کیا انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنی دوسری مشق کی جانب چلتے ہیں. جملوں کو نمبروں کے مطابق ترتیب دے کر مصروں کی شکل میں لکھیے. کیا آپ کو سوال سمجھ میں آیا؟ میں دوبارہ دہراتی ہوں. جملوں کو نمبروں کے مطابق ترتیب دے کر مصروں کی شکل میں لکھیے. یعنی کہ انہوں نے ہمیں جملے دیے ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے ان جملوں کے نیچے نمبرز دیے گئے ہیں، ہر لفظ کے نیچے ایک نمبر دیا گیا ہے. ان لفظوں کو ان نمبروں کے مطابق لکھ کے ایک مصرع بنانا ہے ہمیں. ایک میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں. انہوں نے ہمیں جملہ دیا ہے بھلا کر تاکہ تیرا بھلا ہو جائے. اب ہمیں اسے نمبروں کے مطابق کیسے ترتیب دینا ہے؟ نمبر 1 پہ پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ کر. نمبر 2 پہ بھلا. نمبر 3 پہ تاکہ. نمبر 4 پہ ہو جائے. نمبر 5 پہ تیرا بھلا. تو یہ ہمارا مصرع کیسے بنے گا؟ کر بھلا تاکہ ہو جائے تیرا بھلا. دوسرا جملہ ہے ہمارا ہمیں گلستان دیکھ کر لطف آیا. اس کو مصرعے کی شکل میں ہم کیسے تبدیل کریں گے؟ لطف آیا ہمیں دیکھ کر گلستان. تیسرا جملہ ہمارا کیا ہے؟ پھولوں کے گرد تتلیاں اڑتی ہوئی. ہم اسے کیسے مصرعے کی شکل میں لکھیں گے؟ گرد پھولوں کے اڑتی ہوئی تتلیاں. سمجھ آ گیا آپ سب کو؟ ہماری اگلی مشق ہے جب 2 لفظوں کو ملا کر ایک لفظ بنائیں تو ایسے لفظ کو مرکب لفظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرکب لفظ کہتے ہیں. جب 2 لفظوں کو ملا کر ایک لفظ بنائیں تو ایسے لفظ کو مرکب لفظ کہتے ہیں. مرکب لفظ کے پہلے لفظ کے نیچے زیر دیا جاتا ہے. مثلاً قائد کا مزار. قائد کا مسار 2 لفظ ہیں، قائد ایک لفظ ہے، مزار ایک لفظ ہے. اگر ہم اس کو ملا کر ایک لفظ بنائیں تو وہ کیا بنے گا؟ مزار قائد. کیا بنے گا؟ مزار قائد. مزار قائد میں پہلے لفظ کے نیچے کیا ہے؟ زیر دیا گیا ہے. آپ غور سے دیکھیے
مزار کے نیچے زیر دیا گیا ہے تو یہ ہمارا مرکب لفظ بن گیا مزار قائد۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ پاکستان کی یادگار۔ اس میں پہلا لفظ پاکستان ہے اور دوسرا لفظ ہے یادگار۔ پاکستان کی یادگار، اگر ان دو لفظوں کو ہم جوڑ دیں تو ہمارا مرکب لفظ بنے گا یادگار پاکستان۔ یادگار پاکستان، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یادگار پاکستان۔ یادگار کے آخری لفظ رے ہے، اس کے نیچے زیر دیا گیا ہے تو یہ کیا بن گیا؟ یادگار پاکستان۔ نظم پڑھ کر اس میں استعمال ہونے والے مرکب الفاظ لکھیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو اس ایکسرسائز میں سے کچھ سمجھ نہ آئے تو کائنڈلی آپ مجھ سے پوچھیے گا۔ آپ کا ہوم ورک ہے مشکل الفاظ اور ان کے معنی اپنی کاپی میں لکھیں۔ پہلے 3 سوالات، کیا؟ پہلے 3 سوالات کے جوابات لکھیں۔ مشق نمبر 2 اور مشق نمبر 3 اپنی کاپی میں لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بات بتاتی چلوں، مشق نمبر 3 کرنے سے پہلے آپ اپنی کاپی میں مرکب لفظ کی تعریف لکھیں گے۔ سمجھ آئی؟ مرکب لفظ کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے نیچے آپ تعریف کیا لکھیں گے؟ جب 2 لفظوں کو ملا کر ایک لفظ بنائیں تو ایسے لفظ کو مرکب لفظ کہتے ہیں۔ اتنی سی تعریف آپ نے اپنی کاپی میں لکھنی ہے۔ پہلے اوپر بلیک پین سے آپ کو مرکب لفظ کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے نیچے آپ کو بلو پین سے اس کی تعریف لکھنی ہے، پھر آپ کو اپنی مشق کرنی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو ہوم ورک میں یا ایکسرسائز میں ان مشقوں میں کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچھیے گا اور اپنا ہوم ورک اچھے سے کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔